حضرات، اعلامیے میں اندراج کے مطابق، اعلامیہ نمبر 650 کے مطابق آج ہمارے درمیان پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ تاریخ اسلام کے 763ویں نشست کو جامع مسجد عالیہ گنج فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 31 دسمبر 2016 مطابق کم ربیع الثانی 1438 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر مخاطب کر رہے ہیں، اور عنوان اتنا اہم ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اس کے کئی پہلو اور ایسے تفصیلات ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں۔ یہ خاص خصوصیت ہے ہمارے خطاب کرنے والوں کی کہ جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، دعوت خطاب دیتے ہیں، تو وہ حالات کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے عنوانات دیتے ہیں۔ اب آپ نے جو عنوان دیا ہے تاریخ کا مطالعہ اسلامی نقطۂ نظر سے، آپ کو تو معلوم ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا طبقہ خیال ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی مذہب ہو جو تاریخ کی اہمیت نہیں جتاتا ہو، لیکن یہ ہے کہ تاریخ کا جو مطالعہ اسلامی نقطۂ نظر سے کیوں ضروری ہے وہ آج ہمیں بتائیں گے۔ اس کی تفصیلات مجھے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ شاید 5:40-5:45 پہ ہمارا خطاب ختم ہو جائے گا، محفل ختم ہو جائے گی، اور اس میں جو کچھ مختلف پہلو ہیں وہ بیان کرنا ہے، تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ لہٰذا میں کچھ زیادہ مزید عرض کیے بغیر ایک یعنی 2 اور پروگرام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ اس پہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی بڑے اہم عنوانات اس ہفتے سے ہیں۔ ایک تو ہے حافظ محمد اسحاق کمال قادری، جو عالم کہلائے جا سکتے ہیں، شریعت انفارمیشن سروس کی 655ویں نشست کو بروز پیر مخاطب کر رہے ہیں، کل نہیں پرسوں، اور بعد نصر اسی مقام پر۔ انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے، دلچسپ عنوان دیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اطاعت نہیں ہے آپ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ سمجھیے آپ۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی اہم خطاب 4 جنوری کو ملے گا، چہارشنبے کے دن بعد اثر اسی مقام پر، اور وہ ہے بین الاقوامی شہرت کے حامی ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب، جو اقبالیات کے ماہرین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور وہ محفل اقبال شناسی کے 880ویں لیکچر کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا بہت ہی اہم عنوان ہے اقبال اور لا الہ الا اللہ۔ میں مزید آپ کا وقت لیے بغیر آج کے ہمارے فاضل مقرر پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطابات سے نوازیں۔ میں ایک اور چیز آپ سے عرض کر دوں کہ موسم اچھا ہے، اور مکہ مسجد میں بھی اس قسم کے خطابات اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل ہیں، اور کبھی بارش بھی روک دیتی ہے، کبھی کچھ کرفیو کی بھی بات آ جاتی ہے، تو ہمارے یہ محافل مکہ مسجد میں بھی جاری ہیں۔ اور اب کے مرتبہ جو خطاب ہے وہ ہمارے صادق محی الدین صاحب مفتی، وہ اتوار کے دن 3 بجے مخاطب کریں گے مکہ مسجد میں۔ وہاں پہ لائبریری ہال ہے، اور میر اکبر علی خان صاحب کے قائم کردہ سوسائٹی ہے، وہ مکہ مسجد سوسائٹی، اس کے تحت محافل کے بھی شاخ قائم کی گئی ہے یہاں کی طرح، اور اس میں جو ہے شرکت اگر آپ کروائیں تو آپ کو بھی ثواب ہوگا، کیونکہ یہ بات تو عام ہے، مجھے بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ آج کل اخبارات میں جو جرائم کے ذکر آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مسلم نوجوان ملوث ہوتے ہیں،
اور وہ جرائم کی میں تعداد کیا بتاؤں اور آپ کو ان کی نوعیت کیا بتاؤں، اس میں کیا چیز ہے جو کوئی سی ایسا جرم ہے جو انڈین پینل کوڈ میں نہیں ہے اور یہاں صادر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جرم میں چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، خون، غارت گری، لوٹ مار، ہر چیز، اور اس میں دیکھ لیجئے آپ کہ نوجوان زیادہ شریک ہیں، اور اس کے لیے ہم اس طرح سے ذمہ دار ہیں کہ ان کو دینی تعلیم نہیں ہے۔ البتہ ٹی وی اور کھیل کود تماشے سے بڑی دلچسپی ہے نوجوانوں کو، اور ہمارے جو مدارس بنیادی طور پر قائم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدمت انجام دے رہے ہیں مائنورٹیز کی اور مسلمانوں کی، ان میں بعض مدرسے تو مستثنیٰ ہیں، لیکن کئی ایسے مدرسے ہیں جن میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، اور وہ مدرسوں میں جائیں آپ، پرائمری اسکولس تو ذریعہ آمدنی بنے ہوئے ہیں وہ، اور اس میں اگر کوئی اصرار کرتا ہے کہ صاحب یہاں پہ دینی تعلیم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں صبح مسجد میں جائے بھیجیے بچے کو پڑھائیے۔ اب مسجد میں 60 70 80 بچے ہوتے ہیں، ایک صاحب پڑھاتے ہیں یا 2 صاحبین پڑھاتے ہیں، اب کیا کچھ پڑھاتے ہیں، وہاں جا کے رجسٹرات دیکھ لیجئے، ان کی حاضری دیکھ لیجئے۔ مجھے تجربہ ہوا بعض مدارس کو دیکھنے کا، تو 150 200 بچے، اب 250 بچے ہیں اور 2 ٹیچر ہیں، اور پھر ایک دفعہ گیا ایک مسجد میں تو 1 ٹیچر ہے اور 100 بچے ہیں، اور کیا تو دوسرے مولوی صاحب تشریف نہیں لائے۔ اب کیا دینی تعلیم ہو رہی ہوں گی اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور جب دینی تعلیم نہیں ہے جو آپ کو ہم کو میسر تھی آصفیہ دور میں نظام کی حکومت میں، تو وہ جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں 1946 میں میٹرک پاس کیا، میرا سرٹیفکیٹ دیکھیے، اس میں سائنس، میتھمیٹکس، انگریزی، تاریخ، جغرافیہ، اس کے ساتھ ساتھ دینیات، غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات، اور ان سب کے برابر مارکس اس میں بھی ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ دینیات کے کم اور یا سائنس کے زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ان کی اتنی اہمیت ہوتی تھی تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچہ میٹرک کامیاب کرے تک بہت کچھ دین کی باتیں سیکھ جاتا تھا۔ اور اب کیا ہے، اگر گورنمنٹ سے کہیں ہم کچھ دینی یا مذہبی علوم شامل کریں تو گورنمنٹ کا جواب ہے کہ ہم سیکولر گورنمنٹ ہیں، ہم سیکولر گورنمنٹ ہیں، ہم کسی ایسے مدرسے کی امداد نہیں دے سکتے جہاں پہ دینی تعلیم ہوتی ہے یا جس کے کورس میں دین شامل ہے، یا فار دیٹ میٹر کسی اور مذہب کا بھی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پہ بھی ذمہ داری ہے جب آپ دیکھتے ہیں خود گھر میں کسی یعنی اسلامی رواج کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں میں بھی سب میں یہی بات ہے کہ بھئی اخلاقیات، دین اور مذہب اور اس قسم کی باتیں جس سے کہ اخلاق کردار بنتا ہے، اس کا فقدان ہے۔ تو میری گزارش ہے، خیر بہت سے اقدام کیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ پہ آپ شکوہ کرنا کیسے کریں گے؟ کروڑوں روپے کا بجٹ لیپس ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کی فراخ دلی یہ ہے کہ کروڑوں روپے سچر کمیٹی کے بعد سے آپ کو الاٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کروڑوں روپے ہر سال لیپس ہو جاتے ہیں۔ لیپس ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو 31 مارچ تک خرچ کر دینا پڑتا ہے۔ اگر 31 مارچ تک آپ خرچ نہیں کریں تو ظاہر ہے وہ بچت جو ہے پھر اگلے سال میں شامل ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کو 10,000 کروڑ دیے گئے اور آپ 3,000 2,000 کروڑ استعمال کریں، بقیہ سب بیکار چلے، تو اس طرف نہ تو دھیان زیادہ ہے اور نہ ہماری کوئی مہمات زیادہ ہے۔ کوشش کر رہے ہیں ہم بھی ابھی ایک نئی جد و جہد شروع کرنے کی، وہ آپ کو وقت پہ بتائی دی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء
وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ تاریخ کا جو مطالعہ ایک انسان کرتا ہے تو اس کے مقاصد بھی الگ الگ ہوتے ہیں، مناہج بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ٹارگٹ وہ بھی الگ ہوتا ہے، میتھڈ وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ مقصد بسا اوقات تاریخ بینی سے اور تاریخ دانی سے، یعنی صرف تاریخ کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں یا تاریخ دانی جس کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، تو مقصد بسا اوقات انسان کا ذاتی شغف، مشغلہ، کسی سبجیکٹ سے محبت اور اس میں گہرائی تک جانا، حقیقت کا پتہ چلانے کا جذبہ، جستجو یہ رہتا ہے۔ اور منہج دو طرح کے ہوتے ہیں، میتھڈولوجی جو اپناتا ہے انسان، طریقہ کار، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے موضوعاتی، آپ چاہتے ہیں کہ ما قبل مغل ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، لہذا اس موضوع پر جتنا مواد مٹیریل اویلیبل ہے ان کو آپ نے پڑھ ڈالا۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کوئی بھی موضوع کو اختیار کیا جائے اور اس موضوع پر جتنی باتیں مل رہی ہیں، جو کتابیں دستیاب ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسرا ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے، وہ مصنف کے اعتبار سے کہ ایک مصنف نے تاریخ پر جو لکھا وہ پڑھ لیا جائے۔ مورخ نے ابن خلدون کو آپ نے لے لیا، یا تاریخ فرشتہ آپ نے لے لی، یا اردو میں جیسے آپ دیکھیں گے مشہور لوگوں میں اکبر نجیب آبادی ہیں، ان کو لے لیا اور ان کی ساری چیزیں آپ پڑھتے چلے گئے۔ یہ دونوں طریقہ کار اپنی اپنی افادیت رکھتے ہیں۔ مجھے کسی کی فضیلت، کسی کی اہمیت اور کسی کی اہمیت کو کم کرنا، یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ مجھے اصل اپنے موضوع پر آنا ہے کہ یہ تاریخ کی چھان بین، تاریخ کا مطالعہ، تاریخ بینی اور پھر تاریخ دانی تک پہنچنا، اس کا مقصد اسلام میں کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی تلاوت کی اور اس کی میں وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام سے پہلے تاریخ کا دائرہ گھومتا رہتا تھا بادشاہوں، حکمرانوں اور سیاستدانوں کے اطراف و اکناف۔ ایسی بات نہیں کہ تاریخ اسلام سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے اغریق میں سمجھا جاتا ہے پہلی سوانحی کتاب لکھی گئی گریک لینگویج میں، جس کا انگلش ترجمہ بھی تباہ ہوتا رہتا ہے، لائبریریوں میں اویلیبل ہے، دا پیرالل لائیوز کے نام سے۔ اور مصنف نے یہ نام اس لیے رکھا کہ وہ ایک بادشاہ کا تذکرہ کرتا ہے اور دوسرا کسی مفکر یا سائنٹسٹ یا فلاسفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو پیرالل لائیوز اس نے بیان کیے ہیں، تقریباً 100 افراد کی زندگی، اس میں سکندر اعظم کی بھی زندگی محفوظ ہے۔ تو تاریخ کا جو اصل میدان تھا وہ کسی بڑے حکمران کی شخصیت کو پیش کرنا، یہ زیادہ تر نقطہ نظر تھا۔ اسلام نے اس
رجحان میں بڑی زبردست تبدیلی پیدا کر دی اور اس بات کی کوشش کی کہ تاریخ عام انسان کی بھی ہو، عام انسان کی بھی تاریخ ہو، اور اس میں شامل کیا اسکالرز کو، علماء کو، محققین کو، اور ان کی زندگیوں کو، ان کے کارناموں کو، اور بادشاہ سلامت کب تخت نشین ہوئے، کب اٹھا کر پھینک دیے گئے، اتنی ہی گفتگو نہ ہو بلکہ عوام میں کیا رجحانات تھے، لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کا کلچر کیا تھا، ان کی تہذیب کیا تھی، ان کا تمدن کیا تھا، بڑا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی انفرادیت ہے جس میں دنیا کی کوئی تاریخ شامل نہیں ہے، یونیک قسم کی ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو پورے چیلنج کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور دوسری تاریخیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ مختلف ان اسکالرز کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کو بیان کرتے ہیں، ان کو 3 لاکھ ایسی شخصیتوں کی سیرت کو تاریخ نے محفوظ کیا۔ 3 لاکھ راویوں کی تاریخ محفوظ ہے اور بے شمار کتابیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کتاب تو ایسی ہے عربی میں نادر، جس کو آپ کے حیدرآباد ہی نے شائع کیا تھا، اس کو تذکرۃ الحفاظ کہتے ہیں۔ آپ حفاظ سے وہ اصطلاحی معنی مراد نہ لیں جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، حفاظ کے معنی یاد رکھنے والے لوگ، واقعات کو یاد رکھنے والے لوگ۔ اس طرح سے ایک بڑی کتاب کئی جلدوں میں، غالباً 8 جلدوں میں جو عربی میں تھی اور جو مینuscript مخطوطے کی شکل میں تھی، اس کو حیدرآباد میں دائرۃ المعارف نے آج سے تقریباً 80-70 سال پہلے شائع کیا تھا، جو عالم عرب میں بھی شائع نہیں ہوئی تھی، تہلکہ مچا تھا۔ تو تاریخ دانی کو اسلام نے جو رخ دیا، وہ رخ بڑا عوامی رخ ہے، وہ رخ بڑا علمی رخ ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، اکثر تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، ملکوں کی تاریخ، شہروں کی تاریخ اور بادشاہوں کے لیے لکھی جاتی، لیکن عربی میں ایک ایسی تاریخ لکھی گئی جو تہذیب کی تاریخ ہے، علم کی ترقی کی تاریخ ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، وہ کتاب عربی زبان میں تو بہت مقبول ہے، 20 ایڈیشن اس کے نکلے، لیکن اور دیگر زبانوں میں پتہ نہیں کیوں، شاید انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا، لیکن اردو میں بہرحال وہ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ ہے ڈاکٹر احمد امین کی کتاب، جو قاہرہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، 20 کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی فجر الاسلام، ضحی الاسلام، ظہر الاسلام۔ فجر الاسلام کی 1 جلد ہے، ضحی الاسلام کی 3 جلدیں ہیں، ظہر الاسلام کی 4 جلدیں ہیں۔ عصر الاسلام لکھ رہے تھے، پہلی جلد نامکمل تھی کہ موت کے آغوش میں وہ چلے گئے، وفات ہو گئی، ورنہ ایک اتنا زبردست پروجیکٹ تھا کہ اگر یہ چیزیں، یعنی وہ آخری حصہ بھی لکھ دیتے تو موجودہ دور تک کی اسلام کی علمی تاریخ ہے، بادشاہوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی علم کی شاخ کیسے پھوٹی، کیسے ترقی کر گئی، کون کون سے رائٹر تھے جنہوں نے لکھا، کیسے ترقی ہوئی، کہاں تدریس ہوتی تھی، یہ ساری ثقافتی تاریخ انہوں نے مرتب کی۔ اور پھر ان کو اسی لیے عربی میں استاذ الجیل کہا جاتا ہے، یعنی ایک نسل کے وہ استاد تھے، ادیب بھی بہت بڑے تھے، مورخ بھی بہت بڑے تھے۔ وہ ڈاکٹر احمد امین کے نام سے عالم عرب میں بہت جانی پہچانی ان کی شخصیت ہے۔ 1954 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جہاں تاریخ کو ایک صحیح رخ دیا، وہیں اسلام نے تاریخ کے مطالعے کا ایک رجحان دیا ہے، ایک انداز دیا ہے، اس کو ایک مقصد عنایت فرمایا، اور وہ ایک آیت سے عبارت ہے، جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، سورہ یوسف کی یہ آخری عبارت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
नंबर 1 कि पिछली उम्मतों का और पिछली कौमों का मुताला और उनकी सरगुज़िश्त सुनने का जो मकसद होना चाहिए वो एतबार के माने इबरत हासिल करना, नसीहत के उस तारीख़ के आईने में हम अपना सरापा देखें और उसे इबरत हासिल करें कि पिछली कौमें आबाद हुई, उन्होंने तरक्की की, फिर वो बर्बाद हो गई। असबाब क्या थे? वो असबाब हमारे अंदर तो नहीं आ रहे हैं। तरक्की जो की तो कैसे मेहनत की, और तरक्की के असबाब क्या थे, तरक्की का जीना क्या था, वो जीना हमारे पास है या नहीं। ये इस अंदाज में तारीख़ का मुताला किया जाए। वो अफसाना नहीं है कि पढ़ कर सर धुन कर हम रख दें या लेटे लेटे मुताला करके नींद के आगोश में चले जाएं। नहीं, यह हमारे और आपके लिए बसीरत का सामान है। तारीख़ हमारे और आपके लिए इस हकीकत को खोल कर रख देती है कि उरूज व ज़वाल के पीछे असबाब होते हैं। उरूज व ज़वाल इत्तेफाकी हादसे नहीं होते, ये अल्लाह ताला के वो फैसले होते हैं जो आमाल की बुनियाद पर कौमों के साथ अल्लाह ताला फरमाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर बहुत ही दो टोक अंदाज में इरशाद फरमाया कि पिछली कौमों ने ये गलती की थी, उन जराइम का तज़किरा फरमाया और उनके ऊपर कैसे हमले हुए, कैसे वो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, उसका तज़किरा करने के बाद इरशाद फरमाया वही नुअद्तुम उदना, लोगों अगर तुम भी यही हरकत करोगे तो हम भी वही फैसले लेकर आएंगे, वही फैसले लेकर आएंगे। वइन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, और अगर तुम सुधर जाओगे तो फिर हम भी तुम्हारी तरक्की के रास्ते खोल देंगे। लिहाजा पहला जो कुरान मजीद ने हमको मकसद इनायत किया है तारीख़ के मुताले का, वो ये कि हम दरअसल अपने सरापा को उसमें तलाश करने की कोशिश करें। ये कोई एक नावल नहीं है कि पढ़ कर लुत्फ़ ले लिया जाए और फिर इसको उठाकर तकिए के नीचे रख दिया जाए, नहीं, बल्कि ये हकीकतें हैं। ये उन कौमों की सरगुज़िश्त है जिन्होंने बड़ी मेहनतें की थी, बड़ी तरक्कियाँ की थी, और अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसानों तुम अपनी तरक्कियों पर, अपनी तहज़ीब पर, अपने तमद्दुन पर, अपनी तामीरात पर बड़ा फ़ख्र करते हो, लेकिन एक बात याद रखो, तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तामीरात तरक्की पिछली कौमों की थी, इरशाद फरमाया। और यह फरमाया अक्सरो मिनकुम कुव्वतन, तुमसे कहीं ज़्यादा वो ताकतवर थे। वाक़या ये है कि आप ज़रा तारीख़ी मकामात का जायज़ा लीजिए, आप देखेंगे आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जहानतों और कैसी तमन्नाइयों का मुजाहरा किया। आज तक हमारे इंजीनियर्स हैरान हैं कि जीज़ा में, मिस्र में जो अहराम बने हुए हैं, फ़िरौनी तहज़ीब की जो नुमाइंदगी करते हैं, वो अहराम में जो बड़ी बड़ी पत्थर की सीलें हैं, 8-8 फीट की, 10-10 फीट की बड़ी बड़ी पत्थर की सीलें, वो 70, 80, 90, 100 फीट की बुलंदी पे कैसे ले गए? कौन सी किरण थी? कैसे चढ़ाया उन्होंने? आज भी गौर करते हैं, बीसियों तावीलात करते हैं। आप वहाँ जाकर देखिए कि अंग्रेज़ों का, यूरोपियंस का, अमेरिकन्स का, ऑस्ट्रेलियन का जम में गफ़ीर लगा रहता है, और हम तो ऐसे ही घूमते एक तायराना निगाह डालकर चले आते हैं। वो एक एक पत्थर को नापते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक किताब हाथ में लिए हुए तहकीक करते रहते हैं, दरवाज़ा ढूंढते हैं, सीढ़ी ढूंढते हैं, आखिरी हद तक चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैरान है कि कैसे इन्होंने बनाया। और फिर इसीलिए उसको 7 दुनिया के अजायब में, अजूबे में शामिल किया गया। इसी तरह आप देखेंगे, आपने नाम सुना होगा पेट्रा, जो सऊदी अरब के शुमाल से ये तामीरात शुरू होती हैं तो जॉर्डन में जाके ख़त्म होती हैं, उर्दुन में। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर के अहाते में पत्थर तराश तराश के उन्होंने बिल्डिंगें बनाई। और उसमें हैरत अंगेज़ बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पानी के सप्लाई का जो इंतज़ाम किया, अकल हैरान रह जाती है। पत्थर को जिस तरह नाली की शक्ल में काट के अंदर तक ले गए ताकि बारिश का पानी अंदर तक पहुंचता चला जाए। तो आज हमारी पाइपलाइन की टेक्निक उसके पीछे, बहुत पीछे है, बहुत ही, यानी उसके सामने निकम्मी समझी जाएगी, नाकाम समझी जाएगी, इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया। ये हमसे कहीं ज़्यादा वो ताकतवर थे, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनती थे, हमसे कहीं ज़्यादा समझदार थे, और दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप में से अक्सर लोग
گولکنڈہ جا چکے ہیں، آپ قلعے میں چڑھ جائیے اور اس کے بعد جو دیوان کا حال ہے اس حال میں پہنچ جائیے، اور آپ ذرا غور کیجئے ٹیکنیک پر کہ آپ مئی کے زمانے میں جائیں اور دن میں 2 بجے 1 بجے آپ کھڑے ہو جائیں، ہوا اتنی ٹھنڈی آتی ہے، اتنی ٹھنڈی آتی ہے، لو نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے سلسلے میں جب محققین سے اور ان تاریخی آثار پر تحقیق کرنے والوں سے تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہوا کی گزرگاہوں کو انہوں نے اس طرح رخ دیا اور موڑا کہ مختلف چٹانوں سے ہوا مار کھاتی ہے، ٹکراتی ہے، اور وہ چٹان چکے اندھیرے میں ہوتے ہیں اور ٹھنڈے رہتے ہیں، اسی لیے ان سے ٹکرا ٹکرا کر ہوا دھیرے 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 اپنی گرمی کھو دیتی ہے اور ٹھنڈی بن کر وہ حال میں آتی ہے۔ انہوں نے اے سی کا سسٹم تو جبھی ایجاد کر لیا تھا، ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار تھے، وہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار تھے۔ ہم نے تو جو اے سی بنایا، لائٹ اگر چلی جائے تو ہمارا اے سی بھی فالتو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں رکھا۔ ان کا تو مسئلہ نہ لائٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی آلے کی ضرورت ہے، نہ مشین کی، ہوا ٹھنڈی مل رہی ہے۔ پھر آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ خاص مقام پر کھڑے ہو کر تالی بجائی جائے تو دوسرے خاص مقام پر وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ انہوں نے جو ساؤنڈ کا جو ٹیکنیک حاصل کی کہ ہوا کی لہریں کدھر سے گزر رہی ہیں، کیسے ان کو گرفت میں لیا جائے، تو ذہانت تھی، تبھی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پچھلے لوگوں کو الو اور بیوقوف نہ سمجھو، تم سے زیادہ سمجھدار تھے، تم سے زیادہ محنتی تھے، تم سے زیادہ انہوں نے زمین کو ترقی دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے فیصلے آئے، وہ ختم ہو گئے اور اپنے سارے آثار کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لہذا اس بات کو غور کرو کہ اصلاً اس دنیا کی زندگی کو سمجھو تم یہ فانی ہے، آخرت کی زندگی کو سمجھو یہ حقیقت ہے، اور اپنے مزاج کو، اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرو، اور تمہارے اعمال میں اخروی کامیابی کا رجحان نظر آنا چاہیے، تو پھر تم تاریخ میں ایسی انمٹ قسم کی شخصیتیں بن کر رہو گے جو ہمیشہ یادگار رہیں گی اور جو اہل اللہ اولیاء اللہ بھی شمار کی جاتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، کہ تاریخ پچھلی حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے، پچھلے صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر آپ تاریخ دانی کو صحیح اس کے مصداق کے ساتھ مطالعہ کریں، اس کے فریم میں صحیح سیٹ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے صحیفوں نے جو صورتحال بیان کی وہ بالکل صحیح تھی، ہو بہو وہ فٹ آتی ہے تاریخ کے اوپر۔ اور ارشاد فرمایا تفصیل کل شیء، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہو جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا کیا قرینہ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت کے کیا اصول ہوتے ہیں، سیاست کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے پھر آپ اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تعمیر حیات ممکن ہے، شعور حیات ممکن ہے تاریخ دانی کے ذریعے سے، لیکن کب؟ جبکہ ہم صحیح مقصد کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے چوتھی چیز وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت نامہ ہے۔ تاریخ تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے، تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ کیسے ہدایت نامہ ہے؟ ہدایت نامہ اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارہ فرمایا، اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک امت آباد تھی، وہ گزر گئی، اور ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، ان کے نام ہمارے سامنے ہیں، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے فتح مند ہوئی، کیسے شکست خوردہ ہوئی، کن حالات سے وہ گزری۔ لہذا یہ پتہ چل رہا ہے تاریخ کے مطالعے کے ذریعے سے کہ دھیرے دھیرے وہ قومیں ختم ہوتی چلی گئی، اور ان کی جگہ پر پھر دوسری قوم آباد ہو گئی۔ فخلف من بعدہم خلف، ہر نسل کی دوسری نسل جانشینی کر رہی ہے، ایک نسل آ رہی ہے، دوسری نسل جا رہی ہے، اور ایک نسل کا زوال ہے اور وہ دوسری نسل کا عروج ہے۔ وہاں سے ایک نسل ختم ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، دوسری نسل کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام بنایا ہے اس دنیا کا،
اس دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ یہ کہ ایک نسل آئے گی ایک نسل جائے گی۔ اس کے معنی یہ کہ کل کے دن مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، اور پھر میرا جانشین بھی کھڑا ہوگا، یہ طے ہے، اس کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا جب تم کو اس دنیا سے گزرنا ہے تو پھر آگے جو تمہاری منزل ہے اس پہ تم غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آگے کی منزل کی تیاری کے لیے یہاں پر تم اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرو۔ وقت تمہارا سستا نہیں ہے، وقت تمہارا غیر اہم نہیں ہے، تمہارا وقت بہت اہم ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جب ایک بار تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ جس کو بچپن ملا ہے تو ایک بار، جس کو جوانی ملی ہے تو ایک بار، جس کو ادھیڑپن ملا ہے تو ایک بار۔ یہ دنیا کی زندگی جو مل رہی ہے وہ ایک ہی بار مل رہی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ عمر رفتگان گزرنے والی عمر احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے ہے، بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فخر المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فخر المفسرین کہلاتے ہیں۔ تفسیر کبیر ان کی جو عربی کی بہت ہی معرکۃ الآراء تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ العصر مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، صحیح معنوں میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمجھ میں کہاں آئی؟ کہا ایک بازار میں سمجھ میں آئی، منڈی لگی ہوئی تھی اور متاع نظر فروخت کے لیے رکھی ہوئی تھی، بیسیوں چیزیں سجا سجا کے دکاندار دکانوں میں لگائے ہوئے اپنے اپنے گاہکوں کو دعوت خرید دے رہے تھے۔ لازمی بات ہے ایڈورٹائزمنٹ کا وہ ابتدائی اسٹیج تھا کہ دکاندار دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چیزوں کی اہمیت بیان کر رہا ہے، میرے پاس جو کپڑا ہے سب سے اچھا ہے، میرے پاس جو لیدر ہے سب سے اچھا ہے، میرے پاس جو سامان ہے خرید لو۔ ایک بیچارہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہوا نعرہ لگا رہا تھا، پکار رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا لوگوں اگر میرا سامان تم نہیں خریدو گے تو میں برباد ہو جاؤں گا، رات ہوتے ہوتے میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا، میرا سامان خرید لو، میرا سامان بڑا عارضی ہے، بہت جلد ہاتھ سے پھسل جانے والا نکل جانے والا ہے، مجھ پہ رحم کرو لوگوں، میرا سامان خرید لو، میرا سامان خرید لو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں برف بیچ رہا ہوں، اگر رات ہو گئی اور ہم دکان بڑھا کر لے گئے تو لازمی بات ہے رات بھر میں تو میری برف پگھل جائے گی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رہ جائے گا، سرمایہ نہیں رہ جائے گا، ابھی لوگ خرید لیں گے تو کچھ قیمت آ جائے گی، اسی لیے میں اتنا گھگیا کے لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرا سرمایہ خرید لو، میرا سرمایہ خرید لو، میرا سامان خرید لو۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا ذہن منتقل ہوا کہ ہم سب برف بیچ رہے ہیں، ہم سب برف کے فروخت کرنے والے ہیں، دکاندار ہے، کیونکہ ہماری حیات وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو کہا یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان تم ایک نقصان میں ہو، ایک گھاٹے میں ہو، ہر لمحہ تمہاری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، ہر لمحہ تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے، اور اس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی اللہ تعالیٰ نے عمر 90 سال مقدر فرما دی اور وہ 80 سال کا ہو گیا تو اس کے معنی یہ کہ اب اس کے پاس 10 سال باقی ہے، اور آئندہ سال اس کے پاس 9 سال باقی ہے، اور آئندہ سال اس کے پاس 1 سال باقی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 سال مقدر کر دی اور وہ 49 برس کا ہو گیا تو اس کے معنی اب 1 سال، اب الٹی گنتی ہے، جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا ہے اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہر روز ایک کمی میں ہے، ہر لمحہ ایک کمی میں ہے۔ ہاں فرمایا یہ کمی کیسے ٹھکانے لگ سکتی ہے، اس کمی پر قدغن پابندی کیسے لگ سکتی ہے، اس کمی کی پابجائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے وہ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا میری برف خرید لو،
تھوڑا سا کیش آ جائے گا، پیسے آ جائیں گے تو میری برف تمہارے استعمال میں آ جائے گی، ٹھنڈا پانی پی لو گے، میرے پاس کچھ پیسے بچے رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندو اپنی عمر کو میرے ہاتھوں بیچ دو، میرے ہاتھوں بیچ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں خریدنے تیار ہوں، جنت تو اس کی قیمت ہوگی، تم اپنا وقت میری اطاعت میں، میری عبادت میں، نیک کاموں میں خرچ کرو۔ کیا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہو، یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ساری دینی قدروں پر، اور اس کے بعد اچھے بھلے اعمال ہو، پیارے اعمال ہو۔ اور جب آپ نیکی کریں گے، یاد رکھیے دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی کلب کھول دے، گناہوں کا اڈا کھول دے، حرام کاری کا اڈا کھول دے، شرابوں کی دکان کھول دے، اس کی مخالفت ذرہ برابر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ یتیم خانہ کھول دیں، غریب بیواؤں کی خدمت کے لیے آفس قائم کر دیں، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ آپ قائم کر دیں، کوئی آپ مسجد بنا دیں، کوئی آپ نیک کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آپ کی بڑی مخالفتیں ہوں گی، دوست احباب بھی مخالفت کریں گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ عجیب و غریب دنیا کا نظام ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ابلیس لگاتا ہے اپنی طاقت، ابلیس اپنی طاقت لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا عمل صالح کرنے کو آسان نہ سمجھو، پھر مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر اس پہ جمے رہنا اور اس سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا۔ اگر یہ چار کام تم نے کیے تو پھر تمہاری عمر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ تو اپنے کیش کو کریڈٹ میں، اکاؤنٹ میں محفوظ کرتے جا رہے ہو، اور پھر وہ جب اس صبر پر، ثابت قدمی پر، نیکیوں اور اطاعتوں پر جو بدلہ دے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو بغیر حساب دے گا، بغیر حساب کتاب دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ تم کبھی 58 54 کھجور کا ایک ٹکڑا تم کسی کام میں مشغول منہمک دے دیتے ہو، غریب کو غور بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور پھر اس کی ویسے پرورش فرماتا ہے جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے پالنے والا جانوروں کے بچڑے کو، بچے کو نہلاتا دھلاتا بڑا کرتا ہے تاکہ یہ بڑا ہو جائے، میرے کام آ جائے۔ تو کہا بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پال پوس کر اتنا بڑا کر دیتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے، تمہاری نیکی کو پروان چڑھاتے ہوئے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن تم احد کے پہاڑ کی طرح اجر دیکھو گے تو پوچھو گے کہ اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں کیا نہیں تھا؟ تو اس وقت کہا جائے گا نہیں، تمہارے پاس ایک ہی روپیہ تھا اور وہ روپیہ تمہارے لیے ضروری تھا، اس سے تم کو بس کا ٹکٹ خریدنا تھا، لیکن تم نے اپنے لیے پیدل چلنے کو ترجیح دی اور اس ایک روپیے سے غریب کی تم نے مدد کی، تو اللہ کو یہ عمل تمہارا اتنا پسند آیا کہ آج اس نے اس عمل میں اتنا اضافہ کر دیا، اتنی ترقی دے دی کہ لاکھوں گنا تم کو اجر مل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے خزانے میں آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک منٹ، آپ کا ایک ایک عمل ایسا محفوظ ہوگا کہ بغیر حساب کتاب اس کے اجر ملتا چلا جائے گا۔ یہ ہے عمر کی اہمیت، یہ ہے گزرتی ہوئی جو زندگی ہے جس کو ہم حیات مستعار کہتے ہیں، مانگ کے لائے ہیں ہم چند لمحوں کی زندگی، اس زندگی کو آج خاص طور پر اس موقع پر میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اور ہماری نئی نسلوں کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ جشن سال نو کے جشن میں ہم ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ گزشتہ سال کیسے برباد ہو گیا ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ یہ موجودہ تہذیب کی ٹریجڈی ہے، المیہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ سیلیبریشن میں وہ مشغول رکھتی ہے، احتساب کا وقت نہیں دیتی، اور ترقی کرنے والی قومیں احتساب کرتی ہے، حساب کتاب لیتی ہے کہ میں نے 24 گھنٹے کیسے گزارے۔ آپ جانتے ہیں آڈٹ کتنا ضروری ہے، آڈٹ ہوتی ہے ہر سال کے اختتام پر، تبھی تو آپ کا نئے سال کا بجٹ بنتا ہے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آئندہ سال ہم کیا کیا خرچ کریں۔ تو ہم اپنی گزرتی ہوئی عمر کا کیوں حساب نہیں لگاتے، اس پہ ہم کیوں نگاہ نہیں ڈالتے، غور و فکر ہم کیوں نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ شب عید ہے اور ان کی صاحبزادی ان سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو دیکھا مصلی پہ رو رہے ہیں، تو صاحبزادی نے پوچھا ابا پوری دنیا تو سیلیبریٹ کر رہی ہے، جشن کر رہی ہے، چاند رات ہے، کل عید ہوگی اور آپ ہے کہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو کہا بیٹی پچھلا سال جو گزر گیا اس کا جائزہ لے رہا ہوں، تو اندازہ ہو رہا ہے کتنی کوتاہیاں
کہاں کہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بتا دیا، اسی پہ افسوس ہو رہا ہے، اسی پہ رو رہا ہوں۔ تو یہ وقت جائزہ لینے کا وقت ہے۔ اگر سال نو کے جشن کا کوئی مفہوم ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تنہا بیٹھو، دو دو چار چار کر کے بیٹھو اور پھر غور کرو زندگی کیسے گزر رہی ہے، اچیومنٹ کیا رہا تمہارا، کیا کمایا تم نے گزشتہ سال، کیا محنت کی، دنیا کو تم نے کیا دیا۔ کیونکہ وہ انسان بہت معمولی ہوتا ہے جو دنیا سے لیتے 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 مر جاتا ہے، وہ انسان عظیم ہوتا ہے جو دنیا کو دیتے ہوئے جاتا ہے، کچھ نظریہ دے، کچھ فکر دے، کوئی سائنسی ایجاد دے، کوئی علم دے، کوئی ترقی دے، اور اس دنیا کی عمارت کی اینٹوں پر ایک اینٹ کا اضافہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، لینے والا ہاتھ تو سبھی کا ہے، دینے والے ہاتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہم اس نقطہ نظر سے کریں کہ یہ دنیا گزر رہی ہے اور نسلیں گزرتی چلی گئیں اور نسلوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، میں کیا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، میں اس میں کیا اضافہ کر رہا ہوں، میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، میرا حصہ کیا ہے، اس پہ ہم اور آپ غور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تاریخ ایک ہدایت نامہ ہے، پچھلی قوموں کے قصے افسانے نہیں ہیں بلکہ تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، ایک دستور ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے تم آنکھیں کھول سکتے ہو، اور اس ہدایت سے جب فائدہ اٹھاؤ گے تو پانچواں مقصد فرمایا رحمت لقوم یؤمنون، تمہارے لیے یہ رحمت ہو جائے گی، یہ اللہ کی رحمت ثابت ہوگی۔ اس سے پھر تم جب سمجھ جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے اور کچھ کر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ترقی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لسان صدق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والی نسل کے لیے باقی رکھا۔ کیوں یہ ذکر خیر کیوں باقی ہے؟ جو ذکر خیر انبیاء علیہ السلام کا ہے، جو ذکر خیر اولیاء اللہ کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو کچھ دیا، دنیا کے سلسلے میں انہوں نے اصلاحی اقدامات اٹھائے، انہوں نے شفقت کی دنیا پر، کرم کیا، لہذا دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر خیر دیتا ہے، اور آخرت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں ہم تمہارا شمار نیکوکاروں میں کریں گے۔ یہ ہے رحمت۔ اگر تاریخ کا مطالعہ صحیح منہج پر ہو اور ہم تاریخ سے استفادہ کریں اور اس کے بعد سے ہم سبق حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں، شعور زندگی حاصل کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور اپنا کنٹریبیوشن اور اپنا حصہ ادا کریں، اور اس دنیا کی ترقی میں ہم بھی اپنے کچھ نقوش شامل کر دیں، تو پھر اس کے بعد سے یہ ہماری کامرانی اور ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا نقطہ نظر ہے اور یہ اسلامی نقطہ نظر ہے تاریخ کے مطالعے کا۔ عبث اور بیکار اور وقت برباد کرنے کے لیے اگر کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے تو پھر سوائے اس کے کہ ذہنی تعیش کا سامان وہ کر رہا ہے، کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ نقطہ نظر کو تبدیل کر دیں گے تو نتیجہ بہت نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح منہج پر تاریخ سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیدار کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ آج 31 دسمبر ہے، رواجی جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے بھی نئے سال کے جائزے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے خطاب کی روشنی میں وہ بھی غور کر سکتے ہیں۔ حضرات، یہ بات کے تاریخ سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہر دور میں اس کی اہمیت جتائی گئی اور اس کے فوائد بتلائے گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں شہر کے حال کے اور کچھ گزرے ہوئے عرصے کے بھی علماء، بڑے بڑے بزرگ اور دینی معلومات رکھنے والوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ خصوصاً آپ تعجب کریں گے سن کر کہ حیدرآباد نے ایسی شخصیتیں پیدا کی ہیں جن کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ میں آج کے مقرر کے سامنے وہ کنانا ایسا ہوگا جیسا کوئی ایک اسکالر کے سامنے ایک نوسکھ بول رہا ہے۔ حیدرآباد کی کئی ایسی ہستیاں ہیں
جن کے تاریخ سے، جن کے خصوصیات، جن کے کارناموں سے ہم کو واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کو محدث دکن کہا گیا، اور یہی نہیں بلکہ حیدرآباد میں کئی ایسی شخصیتیں دوسرے علوم میں بھی، مثلا اقبالیات میں ایسے اقبالیات کے ماہرین پیدا ہوئے حیدرآباد میں کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ انہیں بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی تحقیقات اور ان کا علم، ان کے توضیحات، یہ سب پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے ترجمے میں بھی حیدرآباد سے کئی مترجم ہیں، آپ ان میں سے کئی سے واقف ہیں، انہوں نے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ بہرحال خطہ دکن ایسا رہا ہے، اور یہی نہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کے بارے میں صرف مسلمانوں نے ہی کام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی کام کیا ہے۔ ان کے کلام کے ذریعے، ان کے غزل، نظم، ایسے اس کے ذریعے، جیسا ایک مثال کے طور پہ بعض ان کے تصنیفات یا سمجھیے کلام یا مکتوبات ایسے ہیں مہاراجہ کشن پرساد، جو اسلام کے بارے میں کئی معاملوں میں رہنمائی کرتے ہیں یا توضیحات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اس کی گزارش کروں گا کہ تاریخ کے مطالعے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم اونلی۔ تو پہلے اپنے علاقے کے بزرگوں سے واقفیت حاصل کیجیے۔ کئی لائبریریز ہیں جن میں ان کے بارے میں کتب موجود ہیں، ان سے استفادہ کیجیے۔ جامعہ عثمانیہ کی لائبریری ہے، نظام جنگ کی لائبریری ہے، اردو ہال کی لائبریری ہے، جامعہ نظامیہ کی لائبریری ہے، اسٹیٹ لائبریری ہے۔ پڑھیے، کچھ نہیں، جا کے تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت گزاریے، تو دیکھیے کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ بہرحال آپ کو تو معلوم ہے کئی ایسے کہاوتیں ہیں، ضرب الامثال ہیں جو وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہ وقت کی قدر کرو، ٹائم از دی ہیلر، کیا کیا اس قسم کی باتیں ہیں جو وقت کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ سے ڈائریکٹ کہا جاتا ہے ٹائم۔ انگریزی میں ایک اور مقولہ ہے، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نو بڈی ان دس ورلڈ، یعنی وقت اور لہر کسی کے انتظار نہیں کرتی۔ ٹمارو نیور کمس، سب اسی سے متعلق ہے۔ ٹمارو نیور کمس، آپ یہ جب کسی سے کہتے ہیں میں کل کروں گا یہ، تو انگریزی مقولہ ہے کہ کل کبھی آتا ہی نہیں، پھر کل آپ کے لیے دوسرا کل ہو جاتا۔ سمجھے نا آپ؟ اس طریقے سے ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات اور ایک عالم صاحب کے سامنے طفلانہ حرکت ہے، لیکن میں مجبور تھا آپ سے عرض کرنے کے لیے، جب میرے ذہن میں آیا۔ میں یہی عرض کروں گا کہ پیر کے دن کا جو خطاب ہے کل نے پرسوں کا، وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کا عالم ہیں، اور اطاعت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عنوان آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی گہرائیوں میں آپ کو لے جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے بین الاقوامی شہرت کے حامد ڈاکٹر محمد ضیاء الدین شکیب، جو اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے عنوان دیا ہے۔ اب کہ وہ ہمیشہ 2 مہینے حیدرآباد میں آ کے رہتے ہیں، 2-2.5 مہینے، اور اب کہ ان کو وقت نہیں رہنے سے وہ جلد واپس ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں 2-3-4 خطابات کا موقع دیتے ہیں، لیکن اب کہ صرف ایک خطاب 4 شنبے کے دن، اگلے یعنی آنے والے 4 شنبے کے دن ہے ان کا، اور وہ ہے اقبال اور لا الہ الا اللہ۔ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے اور اس سے پورا استفادہ کیجیے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، اور یورپ میں اور امریکہ میں ان کے کئی خطاب ہوتے ہیں، اور لندن میں وہ بہت اقبالیات پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں کئی ایسے کانفرنسز، سیمینارز منعقد کرتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر اس کا معیار ہوتا ہے۔ میں چونکہ دعا ہو چکی ہے،
آپ سے گزارش ہے کہ انجمن ترقی اردو سے پھر بھی پرچے آئے ہیں، یہ پرچے لیتے جائیے ہماری زبان کے، جن کسی کو بھی ہونا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جزاک